بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج ہم قرآن کریم کے 24ویں پارے کے مضامین پر گفتگو کریں گے اور ان کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھیں گے، اور اس میں جو پہلی صورت ہم پڑھیں گے وہ سورۃ الزمر ہے، جس کی آیت نمبر 32 سے لے کر 75 تک اس پارے میں ہے۔ اس کے بعد سورۃ المؤمن جو مکمل صورت اسی پارے میں ہے۔ اس کے بعد تیسری صورت ہے سورہ حامیم السجدہ، اور اس کی 46 آیات اس پارے میں ہم پڑھیں گے۔ تو آئیے پھر ہم سورہ زمر کے جو باقی پیراگراف ہیں یا باقی حصہ ہے اس پر ہم بات کرتے ہیں۔ تو آیات نمبر 42 سے 52 تک دعوت توحید پر مشرکین کا رد عمل اور غلط عقیدہ شفاعت کی تردید کی گئی ہے کہ مشرکین مکہ کے خود ساختہ عقیدہ شفاعت کا ابطال کیا گیا، اور صحیح عقیدہ شفاعت پر وضاحت کی گئی کہ شفاعت کا سارا نظام اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ للہ الشفاعۃ جمیعا، نیک لوگوں کے ہاتھ میں نہیں ہے، کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ انسان اپنی مرضی سے اپنے شافع کا انتخاب نہیں کر سکتا، بلکہ ساری شفاعت اللہ کی اجازت، اس کی مرضی اور اس کے نظام کے ماتحت ہے۔ شافع کا انتخاب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، ہر شافع کے مشفوع افراد کا انتخاب بھی اللہ تعالیٰ کریں گے۔ شفاعت کی نوعیت کا تعین بھی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوگا۔ شفاعت کرنے والے کی زبان سے ناانصافی پر مبنی کلمات نہیں نکل سکیں گے۔ اور اسی طرح پھر موحد اور مشرک کی پہچان بتائی گئی کہ مشرکین اور منکرین آخرت اپنے عقیدے میں اس قدر سخت ہیں کہ ایک اللہ کا نام سن کر دل میں کڑھن محسوس کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ غیر اللہ کا ذکر کر لیا جائے تو خوشی سے کھل اٹھتے ہیں۔ تمام اختیارات اس کے پاس ہیں، وہی فیصلہ کرے گا، اور قیامت کے دن کوئی جرمانہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ دعوت حق کا مذاق اڑانے والے اپنے انجام بد سے دوچار ہوں گے۔ انسان اپنی مالی کامیابیوں کو اپنی ذاتی علم کا نتیجہ سمجھتا ہے، جبکہ دراصل وہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے، اور ایسا ہر دور میں ہوتا رہا ہے۔ اللہ ہی رزق میں تنگی اور کشادگی کرنے والا ہے۔ اور اس پارے میں ہی قرآن کریم کی سب سے امید افزا اور امید بھری آیت بھی ہے، جس میں یہ فرمایا گیا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا، کہ آپ کہہ دیجئے کہ میرے وہ بندے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، بے شک اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہی ہوتی ہے کہ کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے ایک مسلمان کو، اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے نیک امید رکھنی چاہیے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آیت نمبر 53 سے لے کر 70 تک قرآن کریم کی دعوت کے مختلف نکات بیان کیے گئے، اور اس میں یہ بتا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کرتا ہے، اللہ ہی کی طرف انابت اختیار کرنی چاہیے، اسی کے سامنے سر تسلیم خم کرنا چاہیے، اس کے نازل کردہ قرآن کو بہترین طور پر پڑھ کر اس کے جو بہترین پہلو ہیں ان کی پیروی کی جائے، اس سے پہلے کہ اللہ کا عذاب ان پر نازل ہو اور وہ حسرت زدہ ہو کر رہ جائیں، اور روز قیامت اللہ سے دوبارہ زندگی کی درخواست کریں کہ انہیں ایک اور موقع دیا جائے۔ ایسا نہیں ہوگا۔ ان سے کہا جائے گا کہ تم نے اسلام کی دعوت کو جھٹلایا، تکبر کا مظاہرہ کر کے کافر بن گئے۔ اس دن اہل تکبر کے چہرے سیاہ ہوں گے، اس کے برخلاف اہل ایمان کو نجات ملے گی۔ آخر میں دوبارہ پھر وضاحت کی گئی کہ اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے، محافظ ہے، اسی کے بعد زمین و آسمان کی کنجیاں ہیں، اور آخرت پر ایمان لانا چاہیے۔ ان دلائل کو رد کرنے والے خسارے میں رہیں گے۔ قیامت کا منظر کھینچا گیا کہ سور پھونکنے کے بعد سب پر گھبراہٹ طاری ہو جائے گی، نامہ اعمال سامنے رکھے جائیں گے، اور انسان کو اپنے کیے کا بھرپور بدلہ ملے گا، اس کے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں ہوگی۔ اور آخری پیراگراف میں متقین کی جنت میں اور کافروں کی دوزخ میں باجماعت داخلے کی تفصیل بیان کی گئی، اور اس میں یہ بات سمجھا دی گئی کہ روز قیامت ہر شخص فردن فردن پیش ہوگا، لیکن جنت اور دوزخ میں باجماعت ان کا داخلہ ہوگا۔ کافر جہنم کی طرف باجماعت ہانکے جائیں گے، اور دوزخ کے کارندوں سے ان کا مکالمہ ہوگا۔ بالآخر یہ مغرور دوزخ میں جھونک دیے جائیں گے، اور اہل جنت بھی باجماعت جنت کی طرف لے جائے جائیں گے۔ ان کے لیے دروازے کھول دیے جائیں گے، سلام سے استقبال ہوگا،
اس وقت وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے۔ اس وقت وہ دیکھیں گے کہ فرشتے حمد و تسبیح کرتے ہوئے اللہ کے عرش کے اطراف میں موجود ہیں۔ انصاف کے مطابق ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے گا۔ ہر طرف الحمدللہ رب العالمین کی صدائیں گونج رہی ہوں گی۔ تو یہاں یہ سورہ زمر اس طرح مکمل ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں سورۃ المؤمن، اس پر ہم بات کرتے ہیں کہ جس کے 5 حصوں میں ہم تقسیم کر سکتے ہیں اس کے مضامین کے لحاظ سے۔ تو پہلی 22 آیت میں منکرین دعوت کو مجادلہ چھوڑنے کی ہدایت کی گئی ہے کہ قریش کی قیادت کو یہ مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ مجادلہ یعنی فضول کج بحثی کا رویہ ترک کر کے قرآن کریم کی دعوت توحید، دعوت رسالت اور دعوت آخرت کو قبول کر لیں۔ اللہ کی آیات سے بحث و تکرار وہی کافر لوگ کرتے ہیں جو مختلف ملکوں میں ظلم ڈھاتے ہوئے دندناتے ہوئے پھرتے ہیں۔ مسلمانوں کو ان کی چلت پھرت سے دھوکے میں آنے سے بچنے کا مشورہ دیا گیا کہ کہیں وہ ان کے دھوکے میں نہ آ جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ اپنی دین کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے اسی کو پکارا جائے۔ یہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ گزرے، آپ اپنے ایک اللہ کو ہی پکاریے۔ اور پھر آیت نمبر 23 سے 27 تک قریش کی متکبر لیڈرشپ کو فرعونی رویے ترک کرنے کا مشورہ دیا گیا۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آیت نمبر 28 سے لے کر 54 تک آل فرعون کے ایک مومن کا سچا واقعہ بیان کر دیا گیا۔ تو آل فرعون کا ایک مومن جس نے ایک مصلحت کے تحت کچھ عرصے کے لیے اپنے ایمان کو چھپائے رکھا، لیکن اس کے بعد وہ کھل کر فرعون کے خلاف توحید کا علمبردار بن کر سامنے آ گیا اور سبیل الرشاد یعنی صحیح راستے کی طرف دعوت دینے لگا، جس کے جواب میں فرعون نے عوام کو یہ دھوکہ دیا کہ وہ بھی لوگوں کو سبیل الرشاد ہی کی طرف رہنمائی کر رہا ہے۔ اس بندہ مومن نے آل فرعون کے ضمیر سے سوال کیا، کیا تم اس شخص کو صرف اس لیے قتل کرنا چاہتے ہو کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میرا رب تو صرف اللہ ہی ہے؟ بندہ مومن نے دونوں قسم کی دعوتوں کے فرق کو واضح کر دیا کہ میں تم لوگوں کو نجات کی طرف دعوت دے رہا ہوں اور تم لوگ مجھے جہنم کی طرف بلا رہے ہو۔ آیت نمبر 55 سے لے کر 76 تک پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دی گئی کہ آپ صبر و استقامت کے ساتھ تکبر، ہٹ دھرمی، مجادلے اور بحث و تکرار کے اس ماحول میں اپنی دعوت توحید کو جاری رکھیں اور اسی طرح یہ کام کرتے رہیں۔ اندھے اور آنکھ والے برابر نہیں ہو سکتے، اسی طرح ایمان لا کر نیک عمل کرنے والے اور بدکار برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا کہ جو اس سے مانگا جائے گا وہ دعائیں قبول کرے گا۔ جو لوگ اس کی عبادت اور دعا سے انکار کریں گے وہ داخل جہنم ہوں گے، بغیر کسی ملاوٹ اور آمیزش کے اللہ کی خالص بندگی اختیار کی جائے متکبر کافروں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور آخری پیراگراف میں مغرور قیادت کی ہلاکت کی دھمکی دی گئی کہ ان کی باوجود یہ کہ جو بھی ان کی طاقت ہو، شان و شوکت ہو، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے جیسے پچھلی قوموں کو نیست و نابود کر دیا، تو جو قریش سے بھی زیادہ طاقتور تھیں، بڑے آثار اور اثاثے رکھتی تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سب کو تباہ و برباد کر دیا۔ تو یہ بھی اس پہ غور کریں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی تباہ کر سکتا ہے۔ سورہ مومن یہاں مکمل ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہم سورہ حامیم السجدہ کی طرف آتے ہیں۔ سورہ حامیم سجدہ کو بھی ہم نے مضامین کے لحاظ سے 7 پیراگراف میں تقسیم کیا ہے۔ تو پہلے پیراگراف میں جو تمہیدی طور پر قرآن کریم کا تعارف پیش کیا گیا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت اور رسالت کی صراحت ہے اور توحید پر استقامت کی دعوت ہے۔ اور اس کے بعد آیت نمبر 9 سے لے کر 12 تک توحید کے آفاقی دلائل ہیں، شرک کی تردید کی گئی ہے۔ اور پھر اگلے پیراگراف 13 سے 18 تک توحید کے تاریخی دلائل دیے گئے ہیں، یعنی جو پچھلی قوموں کا تذکرہ ہے، قوم عاد اور قوم سمود، جو کہ استکبار فی الارض کے گناہ میں مبتلا تھیں اور اللہ تعالیٰ کی طاقتور ہستی کے سامنے ان کی کوئی بھی مجال نہیں تھی کہ انکار کرتے، لیکن ان سرکش قوموں نے پوری طرح تکبر کا مظاہرہ کیا اور اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے انجام کا ذکر کر دیا کہ اس طرح یہ قومیں بھی تباہ ہوئیں، جبکہ وہ یہ کہتی تھیں کہ من اشد منا قوہ، کہ ہم سے بڑھ کر طاقتور کون ہے، لیکن وہ کوئی بھی اس میں نہ عاد نہ سمود، دونوں ہی برباد ہو گئیں۔ اور چوتھے پیراگراف میں اللہ تعالیٰ کے دشمنوں اعداء اللہ کا اخروی انجام بتایا گیا ہے کہ ان کے کان، ان کی آنکھیں، ان کی جلد
ان کے خلاف گواہی دیں گی۔ جو کافر یہ کہتے ہیں کہ قرآن کو نہ سنو اور دوران تلاوت شور برپا کرو تاکہ تم غالب آ سکو، تو انہیں اللہ تعالیٰ بدترین عذاب دے گا، اور یہی اللہ کے دشمنوں کی جزا ہے، وہ دوزخ کی آگ میں داخل ہوں گے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 30 سے لے کر 36 تک دعوت توحید اور آخرت کو قبول کرنے والے مظلوم، صابر و شاکر مسلمانوں کی صفات کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور یہ اعداء اللہ کے مقابلے میں اولیاء اللہ کا موازنہ ہے، ان کا تذکرہ ہے کہ یہ اللہ کو رب تسلیم کرنے کے بعد اس پر ڈٹ جاتے ہیں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، ان پر فرشتے نازل کیے جاتے ہیں جو تسلی دیتے ہیں۔ ایسے ثابت قدم مسلمانوں کی وہ دنیا اور آخرت دونوں مقامات پر سرپرست اور معاون ہوتے ہیں۔ یہ توحید کے داعی اور مبلغ ہوتے ہیں جو ساری انسانیت کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں، بدی کو زیادہ بہتر نیکی سے دفع کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں دشمن سرگرم دوست بن جاتا ہے۔ یہ نصیب والے اشخاص شیطان کی اکساہٹوں پر اللہ کی پناہ ڈھونڈتے ہیں۔ اور اگلی آیات میں آیت نمبر 37 سے لے کر 48 تک توحید اور آخرت کے آفاقی دلائل بھی دیے گئے ہیں اور عقلی دلائل بھی دیے گئے ہیں، اور اس میں جو ہم آفاقی دلائل دیکھتے ہیں اس میں رات، دن، چاند، سورج اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حکمت کی دلیل ہیں۔ چاند اور سورج کو سجدہ نہ کیا جائے بلکہ اللہ ہی کی عبادت کی جائے جو خالق ہے۔ اگر متکبر لوگ اللہ کی عبادت سے روگردانی کریں تو انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے فرشتے روز و شب اس کی تسبیح میں مصروف رہتے ہیں اور تھکتے نہیں ہیں۔ قرآن عربی زبان میں نازل کیا گیا، اگر اسے عجمی زبان میں نازل کیا جاتا تو اعتراض کیا جاتا کہ عربوں کے لیے عجمی قرآن کیوں نازل کیا گیا۔ ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور شفا ہے، ایمان نہ لانے والوں کے لیے حجاب ہے کہ ان کے کانوں پر پردہ پڑ چکا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی کتاب میں بھی اختلاف پیدا کر دیا گیا کہ یہ بھی شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ بندوں پر بالکل ظلم نہیں کرتا، نیک و بد ہر ایک کے ساتھ انصاف کرتا ہے، قیامت کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ اور اسی صورت کا جو آخری پیراگراف ہے آیت نمبر 49 سے لے کر آخر تک، اس میں منکرین آخرت کے نفسیاتی دلائل دیے گئے ہیں، اور یہاں سے 25واں پارہ بھی شروع ہوتا ہے۔ تو یہ چند آیات ہیں، اس کا ہم تذکرہ کرتے چلے جاتے ہیں، اور اگلی صورت سے ہی ہم اگلے پارے کی ابتدا کریں گے، جس میں یہاں پر یہ فرمایا گیا کہ انسان اللہ سے دعائیں مانگتے تھکتا نہیں ہے، لیکن نزول آفات پر مایوس ہو کر اور نعمتوں پر پھول کر آخرت کا انکار کر بیٹھتا ہے۔ اسی طرح مصیبت میں لمبی چوڑے دعائیں مانگتا ہے، خوشحالی میں اکڑنے لگتا ہے۔ ایسے غیر مستقل مزاج لوگوں کو اپنے انجام پر غور کرنے کی نصیحت کی گئی ہے، اور یہ بشارت بھی دی گئی ہے کہ قرآن کی حقانیت کی دلیلیں آفاق اور انفس میں ظاہر ہوتی رہیں گی، حق واضح ہو کر رہے گا۔ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، لہذا ملاقات رب پر شک کرنے والوں کو پختہ یقین حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر احاطہ کیے ہوئے ہے۔ یہاں پہ یہ صورت بھی مکمل ہوتی ہے۔ کل ہم انشاءاللہ اگلی صورت کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔